شیخ صاحب آپ کے لوگ جو ہیں کافی لوگ جو ہیں زین قریشی ہیں جو آپ کے ساتھ تھے نیشنل اسمبلی میں، ایک ہی کمرے میں آپ لوگ بند رہے اور جب وہاں پہ پرابلم ہوئی تھی آپ لوگوں کے لیے تو وہ پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ریاض فتحانہ صاحب جناب پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ جی؟ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ریاض فتحانہ صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، میرے پاس ابھی تک زین قریشی صاحب کی کوئی ریزگنیشن نہیں پہنچا ہے اچھا سرکاری طور پہ۔ تو یہ سب کی ذاتی ڈسکریشن ہے، کوئی کیا کرنا چاہتا ہے، کوئی کیا نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی ڈائریکشنز تھی ریگارڈنگ آئینی ترمیم پہ ووٹ کے حوالے سے، تو جن لوگوں نے ان ڈائریکشنز کو فالو نہیں کیا ان کو شو کاز دیے گئے ہیں، اور وہ شو کاز کا جواب دینا ایز اے پارٹی ممبر ان کا حق ہے۔ آخر ان سب دوستوں نے جتنے بھی ہیں، صرف ان دو بھائیوں کا آپ نے نام لیا، اور جو دو اور بھی ہیں، ان سب نے عمران خان صاحب کا نام، ان کا جھنڈا، ان کی تصویر استعمال کی ہے۔ اور زین قریشی صاحب تو ہمارے ویسے بھی سن آف آر وائس چیئرمین، جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور پچھلے 1.5 سال سے عمران خان سے وفاقی سزا میں جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اس سے پہلے بھی جدوجہد میں خان صاحب کے وہ شانہ بشانہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے ان ڈائریکشنز کو، انسٹرکشنز کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے ایک شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے سب کو، جو کہ پارٹی ڈسپلن کا اور پارٹی کا رائٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا موقف اس میں دے، جو لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ خود ہی فیصلہ کر لے گی، کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پارٹی کے خلاف، کسی نے ان کو نہیں دیکھا۔ سو obviously they are different from those who have voted against us۔ تو جہاں تک آپ نے فتحانہ صاحب کی بات کی ہے، فتحانہ صاحب تو آلریڈی 41 میں سے صرف 40 لوگ تھے جنہوں نے دیا تھا ایفیڈیوٹ۔ فتحانہ صاحب کا تو ہمیں ایفیڈیوٹ بھی پہلے وصول نہیں تھا ہوا، مگر فتحانہ صاحب جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ پارٹی کے لوگ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شو کاز ملا ہے اور آپ یو مسٹ رسپونڈ ٹو اٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی کی انسٹرکشنز پہ بھی عمل نہ کریں، اور آپ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ناموں کی وجہ سے وہ مولانا کو بھی جو ہے گورنمنٹ ہمارے سے دور لے جائے قائل کر کے، کیونکہ مولانا کو تو ہم قائل کر رہے تھے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا، مگر جب یہ دکھایا گیا کہ ان کے 9 کے اتنے بندے چلے گئے ہیں، تو پھر obviously وہ بھی سیاسی آدمی ہے، انہیں بھی کیا ہوئے گا کہ گاندھی وجہ تو میری بے بھرمی بھی نہ ہو جائے۔ تو آخری دن میں آ کے انہوں نے بالکل ہی کہہ دیا کہ میں تو ووٹ دوں گا۔ ہر کسی نے اپنا بھرم بچانا تھا، ہر کوئی ہماری طرح جو ہے وہ ایک اصولی موقف کے اوپر ڈٹ کے لڑ تو نہیں رہا تھا نا، لوگوں نے پولیٹکس بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے تو پولیٹکس نہیں تھی، ہمارے لیے تو جہاد تھا، حق کی جنگ تھی، مگر ان لوگوں کے لیے پولیٹکس تھی۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح یہ 4 لوگ وائلیشن نہ کرتے، 5 تو چلے گئے نا، تو جہنم جائے نا ہماری طرف سے، مگر یہ جو 4 لوگ تھے، اور یہ 4 5 9 مل کے جب یہ نہیں نظر آئے، وہاں موجود نہیں تھے، ان کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آئے، ان کی طرف سے کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی نہیں آئی، کوئی ویڈیو میسیجز بھی نہیں آئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوا پارٹی کو۔ تو اس پہ اگر پارٹی نے ایکسپلینیشن مانگ لی ہے رانا صاحب، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو جواب دینا چاہیے، لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مجھے یہ بات مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے، مجھے تو کوئی اطلاع نہیں، اگر اطلاع آئی تو ضرور اس کے اوپر ہم کمنٹ کریں گے۔ اوکے، تو ابھی ایک چیز ابھی ایک بات آپ نے کی، آپ نے کہا جناب کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آخری وقت پہ انہوں نے پولیٹکس کرنی تھی، سو ہی گیو اپ، اور انہوں نے کہا جی آئی ہیو ٹو جمپ آن دا ادر سائڈ آف دا فینس، دوسری طرف جانا پڑے گا مجھے، اور مجھے ووٹ کرنا پڑے گا 26ویں ترمیم کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ کو گلا شکوہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں کر رہے ہیں، بالکل گلا شکوہ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا؟ گلا شکوہ تو تب کرتے کہ اگر وہ ہمارے کو پرانے اتحادی ہوتے، وہ اور ہم اپوزیشن میں ایک ساتھ ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، اور یہاں ایز اے گرینڈ اپوزیشن ہم نے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں مل کے اس کے اوپر کوئی بہتر کام کرنا چاہیے، اور ہم انہیں یہ قائل کر رہے تھے کہ آپ ووٹ نہ دیں، بیکاز وی آر دی میجر اپوزیشن پارٹی۔ لیکن آپ کی بات نہیں مانی انہوں نے، آپ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ ووٹ نہ ڈالیں، لیکن انہوں نے ووٹ ڈالا، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ ہوگی نا، آپ سے کوئی نہ کوئی تو ہارڈ فیلنگز ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، بادشاہوں والی بات ہم نہیں کر سکتے نا، ایک پارٹی اور ہم مخالف رہے، ہم نے ان سے انگیج کیا، انگیجمنٹ کے مقابلے میں اس حوالے سے کہ ہم ووٹ ان سے اپنے لیے مانگ سکیں۔
اور انہیں روک سکے حکومت کے ساتھ جانے پہ. اس کے نتیجے میں یہ تو ضرور ہوا کہ پہلا مسودہ اور چوتھا مسودہ اس میں فرق آ گیا, وہ ٹون ڈاؤن ہو گیا. بٹ جس لیے ہم گئے تھے وہ نہ ہو سکا, تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا, ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا. ہمیں گلا کس چیز کا ہے؟ وہ کون سے ہمارے اتحادی تھے, وہ کوئی کون سے تو ہمارے ووٹوں سے مولانا صاحب کو کوئی اس قسم کا کوئی پرابلم تو نہیں تھا کہ ان کے کوئی سینیٹرز کوئی آگے پیچھے شاید ہو جاتے؟ ان کے دو لوگ جو ہیں, بالکل ان کے دو لوگ جو ہیں وہ ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے ان کے دو لوگ بھی تھے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی, جب میری بات سنیں سر, میں آپ کو اپنی اطلاع کی بات, جی اور انہوں نے جب بیرسٹر گور کے ساتھ ایک پریس ٹاک کے اندر انہوں نے کہا بھی صحیح, اگر آپ نے وہ سنی. جی وہ سارا دیکھا سب نے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اس کے علاوہ, ان دو لوگوں کے علاوہ جو سینٹ کے اندر 4-5 لوگوں کی ان کی جے یو آئی کی پریزنٹیشن ہے, وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا. تو کیا یہ کوئی اس قسم کی چیز تو نہیں پہنچائی گئی تھی آپ کے نالج میں ہو شاید, کہ مولانا صاحب کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو یا ان کو کہی گئی ہو یا شیئر کی گئی ہو کہ ہو سکتا ہے ان کے 4-5 لوگ جو ہیں 26ویں ترمیم کے اگر نہیں بھی آتے مولانا صاحب تو وہ اس طرف ووٹ ڈال دیں گے؟ نہیں, دیکھیں رانا صاحب, ہمیں تو جو ہمارے علم میں تھا, جس کا ذکر خود مولانا نے پریس کے سامنے کر دی کہ ان کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور نہ کیا جائے, ہمارے علم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. دے آر انڈیپینڈنٹ پارٹی, so they could take their own decision. We wanted that they should not vote, but they did, so it's their own right. مولانا صاحب ایک اور چیز کی, چلو ٹھیک ہے, I got your point. مولانا صاحب ایک اور چیز پہ بھی بڑی بات کر رہے ہیں آج کل, وہ آپ لوگوں کا بھی وہ ڈیمانڈ آپ کی بھی ہے, آپ لوگوں کی بھی ہے, پی ٹی آئی کی بھی ہے, کہ فریش الیکشنز کرائے جائیں. مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب فریش الیکشنز اس طرح جس طرح ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی, فریش الیکشنز کی بات کی جائے اور اسی طور طریقے سے اگر نئے الیکشنز کرائے جائیں تو what's going to be new out of it? It's back to square one والی سچویشن بن جائے گی اس میں. تو پھر یہ ڈیمانڈ کوئی صحیح لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ڈیمانڈ ہے, پارٹی بھی ہماری کہہ چکی ہے, اور اسی پرانے طریقہ کار سے کیے کرائے جائیں الیکشن. سر ان کے پہلے ہی جو الیکشنز ہیں, پرانا کیا کہا آپ نے؟ سوری, میں نے کہا جو پرانا ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں, جس طریقہ کار سے الیکشنز ہوئے ہیں, اسی طریقہ کار سے اگر فریش الیکشن کی جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کرائے جائیں تو پھر اس میں کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں جی, اگر وہ دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو قوم پوری تیاری کے ساتھ آئے گی. پھر اوبیسلی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ان سے کمزوریاں رہ گی وہ پوری کریں گے, تو پھر قوم بھی تے ویکھے گی نا پچھلی باری جڑی ساڈے تو کمزوریاں رہ گئی نا, اسی بھی تے پوریاں کران گے نا. پھر طریقہ کار ہو رہے گا الیکشن لڑن دا رانا صاحب.